اللہ اکبر. جب اللہ پاک کا حکم آیا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، رشتہ دار کھا چکے اور کھانے کے بعد سننے کے موڈ میں نہیں تھے. اللہ اللہ، اس وقت اللہ اکبر کھلانے والا کون تھا؟ اللہ اکبر. یا کھلانے والے اللہ کے رسول تھے، یا ضیافت کرنے والے یا حسنین کے بابا علی مرتضیٰ تھے. وہ کھا کے ہنسی مذاق کرنے لگے، چلے گئے. دوسرے دن پھر دعوت دی گئی، دوسرے دن آئے پھر ہنسی مذاق کرنے لگے. کھانے کے بعد تیسرے دن پھر دعوت دی گئی. اب جب دعوت دی گئی تو کہا گیا بھئی کچھ سن تو لو. پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراؤں. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مٹی پتھر درخت شجر حجر عبادت کے قابل نہیں، چوہے بلی کتے عبادت کے قابل نہیں. یہ ان کو معبود نہیں بنایا جا سکتا. معبود تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی توحید بیان کی میرے آقا علیہ السلام نے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں ہے کوئی تم میں میرا ساتھ دینے والا؟ ہے کوئی تم میں میری مدد کرنے والا، میری نصرت کرنے والا، ساتھ دینے والا؟ کھا کر کے سب چپ تھے، لیکن کھلانے والوں میں وہ جو 10 سال کا شہزادہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ سب چپ تھے، کہا میں مدد کروں گا. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی مجمع سے چاہتے تھے مدد؟ اللہ اکبر. لیکن آواز مجمع سے آنی تھی مگر کسی نے کچھ نہیں کہا. تو تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. اب یہاں محض چشمے تصور سے عشق کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں. مجمع ہے، سناٹا ہے، 2 آوازیں نکلتی ہے. ایک آواز کہتی ہے یا رسول اللہ، اور پھر میرے آقا پلٹ کر کہتے یا علی کیا تو میری مدد کرے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو پہلا جلسہ دین کے لیے رکھا گیا تھا اشارے کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. اس میں 2 نعرے ملتے ہیں. کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا تھا، کوئی یا علی کہہ رہا تھا. پتا چلا یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے اور یا علی کہنا میرے نبی کی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ